السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی کے موقع پر تحفہ درود شریف 1 تاریخ سے 12 تاریخ تک روزانہ بعد نماز عشاء 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا بہت افضل ہے۔ یعنی 1 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک۔ 12 تاریخ ربیع الاول کی وہ تاریخ ہے جس میں پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت اصحاب فیل کے واقعے سے 55 دن بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت آپ دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت دوسرے بچوں سے مختلف تھی، یعنی الگ تھی۔ حضور دنیا میں تشریف لائے لیکن عام بچوں کی طرح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے، زلفین سنہری ہوئی، آنکھیں قدرتی طور پر سرمئی تھیں، یعنی آنکھوں پر قدرتی طور پر سرما لگا ہوا تھا اور نال کٹی ہوئی تھی۔ ہماری اور آپ کی نال جو ہے وہ نرس کاٹتی ہے، لیکن پیارے آقا کی نال جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی اور بدن سے خوشبو مہک رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اعظم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے ہیں؟ یہ کہنا بھی تو غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے بھائی تھے، حضور ہمارے بھائی کی طرح تھے، ہمارے جیسے تھے۔ ارے حضور ہمارے جیسے کیسے ہو جائیں گے جب حضور کی پیدائش کا سب بچوں میں سب سے الگ تھی، تو پیارے آقا ہماری طرح کیسے ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بڑے بڑے معجزات ظہور پذیر ہوئے۔ دادا جان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام پیارے آقا کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا اور پردادا کا نام ہاشم اور نانا کا نام وہب، دادی کا نام فاطمہ اور نانی کا نام برہ تھا۔ آپ کے 12 چاچا تھے، ان میں 4 بہت مشہور ہیں۔ پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ابو طالب اور چوتھے ابو لہب۔ آپ کے 12 چاچا تھے، جس میں سے 4 چاچا جو ہے کافی مشہور ہیں۔ ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ با اسلام ہوئے۔ ابو طالب آپ کے بڑے ہی مشفق، خیر خواہ اور محب چاچا تھے۔ ابو لہب اسی قدر بدترین دشمن تھا۔ یعنی آپ کے صرف 2 چاچا ایمان لے کر آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا میں طرح طرح کی اچھی چیزیں ہونے لگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اخلاقی اچھائیاں کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور پیارے آقا اور حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میلاد منانے میں شیطان کی ذلتی رسوائی اور اہل ایمان کی تقویت یعنی مضبوطی ہے۔ یعنی
12ویں شریف منانا، خوشی اظہار کرنا یہ جائز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے لگائے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے لگائے گئے، ایک مشرق یعنی ایسٹ میں، دوسرا مغرب یعنی ویسٹ میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یعنی جو ہم یہ جھنڈے لگاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ دنیا میں تشریف لائے پیارے آقا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 جھنڈے دنیا میں لگائے، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، اور ایک کعبے کی چھت پر۔ یعنی جھنڈے لگانا بھی یہ گناہ نہیں، یہ تو ایک خوشی کا اظہار ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا ناجائز ہے، اس دن جو ہے حضور کا انتقال ہوا تھا۔ تو حضور کا تو انتقال ہی نہیں، حضور تو دنیا میں ابھی بھی زندہ ہیں۔ جب ہم کسی قبرستان سے گزرتے ہیں تو قبروں کو سلام کرتے ہیں، السلام اس کو کیا جاتا ہے جو زندہ ہے، جو ہمارا جواب دے سکتا ہے۔ تو پیارے آقا تو حیات ہیں، پیارے آقا کا جب وصال ہی نہیں ہوا تو اس میں غم کیا منانا؟ ارے غم تو وہ لوگ مناتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیارے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، اب دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ غلط ہے، بلکہ پیارے آقا زندہ ہیں، اپنی قبر کے اندر باحیات ہیں، اور ہر مومن، ہر مسلمان اور ہر کوئی، جب عام آدمی قبر کے اندر زندہ ہے تو وہ تو پیارے آقا ہیں۔ جب اللہ کے ولی، اللہ کے جب صحابہ اکرام، اللہ کے تابعین تبع تابعین جب سب زندہ ہیں قبروں میں، تو پیارے آقا تو ان سب کے استاد ہیں۔ تمام نبیوں میں پیارے آقا سردار ہیں، تمام نبیوں کے بادشاہ میرے آقا ہیں۔ جب سارے نبی دنیا میں حیات ہیں تو پیارے آقا کیوں نہیں؟ تو یہ غلط فہمی ہمارے آج کل معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے، اس سے بچیں، کیونکہ ایک یہ چیز غلط فہمی آپ کے پورے ایمان کو خارج کر سکتی ہے۔ اور بڑے بڑے ولیوں نے فرمایا، حضرت سیدنا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میلاد منانے میں شیطان کی ذلت ہے، ورسوائی، اور اہل ایمان کی تقویت ہے، یعنی مضبوطی ہے۔ جب اتنے بڑے اللہ کے ولی فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی غلط نہیں ہے، ہم ایک اظہار کر رہے ہیں۔ ڈانس پارٹی، جب بیٹی کی شادی ہو، ڈی جے وی جے ہم بنائیں، اور جب پیارے آقا کی میلاد آ جائے تو اس پہ ہم کمیاں نکالنے لگتے ہیں کہ پیارے آقا دنیا میں زندہ نہیں ہے، ان کی یہ کیوں منا رہے ہو، اپنے گھر کو کیوں سجا رہے ہو؟ ابے پاگل، تم اپنے بیٹے کی شادی میں تم پورا گھر سجا رہے ہو، اور پیارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو تم کہہ رہے ہو پیارے آقا کیا نام ہے، اس دن پیارے آقا کا انتقال ہوا تو رونا چاہیے۔ ارے انتقال، پیارے آقا تو زندہ ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ غیب دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ شرح بخاری حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا، یعنی پیارے 12ویں ربیع الاول کی راتوں کو اللہ کی عبادت کی، پیارے آقا پر درود و سلام بھیجا۔ امام عبد الخور ابن جرزی فرماتے ہیں، جس سال میلاد منائے جائے اس سال امن قائم رہتا ہے، اور اس میں مقاصد اور دلی تمنا کے جلد مکمل ہونے کی خوشخبری ہے۔ ارشاد حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مقام سے گزر فرماتے تو پیچھے آنے والا شخص خوشبو سے جان لیتا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں۔ تو ہم جو میلاد مناتے ہیں، میلاد رسم نہیں ہے، عقیدہ ہے، میلاد رواج نہیں ہے، ایمان ہے، میلاد دکھاوا نہیں ہے، اظہار ہے، ربیع الاول کا لمحہ لمحہ عقیدت اور محبت کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ
میں روشن نشانیاں دیگر معجزات نہ بھی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہی آپ کے نبی ہونے کی خبر دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب بنام مراد العروس لکھی۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و ولادت منانے والے کو برکت، عزت، بھلائی اور فخر ملے گی۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جشن ولادت پر فرحت و مسرت کرنے والے کے لیے خوشی جہنم سے رکاوٹ بنے گی۔ جو جشن ولادت کی خوشی میں 1 درہم خرچ کرے تو نبی کریم اس کی شفاعت فرمائیں گے اور رب کریم اسے 1 درہم کے بدلے 10 درہم عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی۔ خوشبو کا تحفہ رد نہ فرماتے، مشک عنبر خوشبو استعمال فرماتے۔ عید میلاد منانا مکمل شرک کا توڑ ہے۔ عید میلاد منانا مکمل شرک کا توڑ ہے، کیونکہ جو پیدا ہو سکتا ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ ارے شرک تو وہ چیز ہوتی ہے جب ہم کسی عام آدمی کو یا کسی چیز کو ہم خدا مان لیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ شرک ہے۔ لیکن پیارے آقا تو دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ جو پیدا ہو سکتا ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بھی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ یہ شرک کرتے ہو تو اس کو یہ جواب بھی دے دینا کہ شرک کا مطلب کیا ہے، پھر اس کو بتا دینا کہ جو پیدا ہو سکتا ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے، پیارے آقا جب گفتگو فرماتے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا تھا۔ بے شک پیارے آقا کی تو شان و عظمت اگر ہم قیامت تک بیان کریں تو کم پڑ جائے۔ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک دیتے رہیں گے۔ خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے آئے ہیں، چنانچہ ان پر اللہ پاک کی بہت بڑے فضل اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میلاد شریف منانے سے دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرمائے جس نے ولادت شریف کی راتوں کو عید یعنی خوشی کا دن بنا لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت ہیں فرشتوں کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت اس طرح ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ سے رحمت الہی کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ جب فرشتے کے لیے جب پیارے آقا رحمت ہیں تو انسانوں کے لیے کیوں نہیں؟ بلکہ فرشتے تو انسانوں سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی انسانوں کو سب سے بہترین اور سب سے زیادہ عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ اور لیکن ہم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ جس پیارے آقا نے جس پیارے آقا جو ہماری شفاعت کریں گے، جس پیارے آقا کے صدقے ہمیں جنت ملے گی، اس پیارے آقا کے لیے ہم خوشی بھی نہیں منا سکتے۔ اس پیارے آقا جو دنیا میں تشریف لائے تو اس پیارے آقا کی تشریف لانے پہ ہم خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے، اور شادی پٹاخے پھڑانے میں یہ ہمیں سب جائز ہیں۔ بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب قدر تو ہمیں پیارے آقا کے صدقے ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کے صدقے دنیا بنائی، پیارے آقا کے۔ حضرت سیدنا امام ابو شامہ جو کہ امام نوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں جو نیا کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں
کہ لوگ ہر سال اللہ پاک کی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے دن صدقات و خیرات، خوشی کا اظہار اور سجاوٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کئی فائدے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کا اپنے بندوں پر بہت بڑا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر اور احسان ہے، جس کا شکر ادا کرنے رحمت عالمین بنا کر بھیجا ہے کے لیے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت وقار کے ساتھ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی آپ کے جملوں کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ پیارے آقا کی تو ہر بات ہی نرالی ہے، جو ہر سال بغیر دلیل کے ملک کی آزادی مناتے ہوئے تھکتے نہیں۔ انہیں جہنم سے آزادی دلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کی دلیل چاہیے۔ تم جس دن دیش آزاد ہوا جس دن دیش آزاد ہوا اس دن تو تم ملک کی آزادی منا رہے ہو، لیکن جس نے انہیں جہنم سے آزادی دلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی دن ہوئی، خوشی منانے کی تمہیں دلیل چاہیے، ہر چیز کی تمہیں دلیل چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اس لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پیارے آقا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ کاش میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھنے پر خرچ کر دوں۔ جب اتنے بڑے اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں کہ کاش میرے پاس احد پہاڑ کے برابر رقم ہو، پیسہ ہو، تو میں حضور کی شان میں وہ بھی خرچ کر دوں۔ لیکن آج کے دن ہمیں کیا ہو گیا ہے، اپنے دامن صفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میری بات بنائے رکھنا، کسی منصب کا طلبگار ہوں نہ دنیا کا خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ عید میلاد النبی، پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی ربیع الاول کے مبارک مہینے میں یہ درود شریف 100 لاکھ مرتبہ پڑھے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نواز دیا جائے گا۔ درود شریف کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام ابن جزئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے سے مومنوں کو سرور ملتا ہے اور شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لا کر بے سہاروں، غم کے ماروں، دکھیاروں اور در کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی شام غریبہ کو صبح بہار بنا دیا۔ جب پیارے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے ہم بے سہارا تھے، غم کے مارے تھے، دکھارے تھے اور درد کی ٹھوکریں کھانے والے تھے، لیکن جب پیارے آقا آئے تو سب ٹھیک ہو گیا۔ حضرت شیخ علی بن موسی مدنی ملکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں ایک زمانے تک 12 ربیع الاول کے دن عظیم الشان اجتماع میلاد ہوتا تھا، جس میں بڑے بڑے امام بیان فرماتے۔ 12 ربیع الاول کی صبح کا سورج نکلتے ہی میلاد شریف کی محفل کا آغاز ہو جاتا اور میلاد پڑھنے کے لیے 4 ائمہ یعنی 4 امام مقرر ہوتے۔ محفل شریف حرم شریف کے صحن میں ہوتی۔ پہلے ایک امام صاحب میلاد شریف کی مخصوص
کرسی پر بیٹھ کر احادیث پڑھتے، پھر دوسرے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف پر بیان کرتے، پھر تیسرے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت یعنی دودھ پینے کا جو زمانہ تھا اس پر بیان کرتے، پھر چوتھے امام تشریف لاتے اور ہجرت پر بیان کرتے، آخری میں لوگ شربت پیتے اور بادام کا حلوہ لے کر واپس لوٹتے۔ تو اس پچھلے زمانے سے ہی منع آ رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی پیارے آقا کا میلاد منانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز اتنی دور تک پہنچتی تھی جہاں تک کہ کسی دوسرے کی آواز نہ پہنچتی تھی۔ کوئی پوچھے میلاد کب تک مناؤ گے تو امام کی زبان میں جواب دینا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا سے اندھیرا ہٹ گیا، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید میلاد منانا مکمل شرک کا توڑ ہے، کیونکہ جو پیدا ہو سکتا ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ عید میلاد النبی بڑی ہی خوشحال طریقے سے اور اپنے لنگر کا انتظام، دوسروں کو کھانا کھلائیں اور درود شریف بھیجیں اور پیارے آقا کے صلاۃ والسلام پڑھیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہ دیں، یہ سب فالتو کام ہیں، دوسرے تو انگلی اٹھائیں گے، پر آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ پر ڈپینڈ رکھتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا کا میلاد منائیں، اور جلوس بھی نکلتا ہے 12 ربیع الاول کے دن، تو اس میں بھی شریک ہوں۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دست مبارک سے کر لیا کرتے تھے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، اور گھر کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ بتائیے پیارے آقا، یہ تو عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے۔ پیارے آقا کے صدقے ہمیں رمضان ملے، پیارے آقا کے صدقے ہمیں لیلۃ القدر کی رات ملی۔ جو بندہ 1000 سال تک عبادت کرے، وہ ساری کی ساری نیکیاں، 1000 سال کی عبادت کی نیکیاں بندہ لیلۃ القدر کی رات میں پا لیتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں پیارے آقا کے صدقے ملی، اور ہم پیارے آقا کی پیارے آقا دنیا میں جس دن تشریف لائے اس دن کو ہم منا نہیں سکتے کیا؟ ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا کا عید میلاد النبی منائیں۔ آپ سبھی کو میری اور سے عید میلاد النبی کی بہت بہت خوش آمدیں۔ بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، بے شک۔ تو عید میلاد النبی منائیے، اور میں نے ابھی آپ کو اس ویڈیو میں ساری جانکاری دے دی۔ جب اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی بنانا جائز ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ ملتے ہیں پھر کبھی آگے ویڈیو میں، انشاءاللہ تعالیٰ ڈبل پیارے آقا کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔